آج فی زمانہ اور اب اس وقت موجودہ ماحول میں، موجودہ زمانے میں ہندوستان کی گورنمنٹ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑنا چاہتے ہیں زبردستی، اور مسلمانوں کو ان ٹوٹی ہوئی حدوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بالکل کھلے کھلے لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی اس کو توڑنا چاہتی ہے گورنمنٹ۔ تو اب وقت ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ مسلمانوں کے غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو جس نے توڑا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یزید پلید نے بھی وہی کام کیا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا، شراب حرام تھی تو حلال کہا، جوا سٹا حرام تھا تو حلال کہا، وہ عورتیں جن سے نکاح اسلام میں حرام ہے، جیسے بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ حرام ہے، کوئی کرتا نکاح، اگر کوئی کیا تو اس نے اللہ کی حد کو توڑا نا۔ تو یزید پلید بھی یہی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ رہا تھا، قوانین اسلام کو مسخ کر رہا تھا، تو نواسہ رسول کھڑے ہو گئے، کہا میرے جیتے جی تم اسلام کو نہیں توڑ سکتا یزید، میں قربان ہو جاؤں گا لیکن میرے نانا جان کے دین کی حفاظت کروں گا۔ قسم اللہ پاک کی، یہ زبانی دعویٰ نہیں تھا میرے امام حسین کا، عملی طور پر آپ نے کر کے دکھا دیا کہ جب یزید آپ کی بات نہیں مانا اور اپنی حکومت آپ سے منوانا چاہا، کہا کہ میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں گڑبڑ، پھر بھی مجھ کو مسلمانوں کا امام مانو، تو میرے امام حسین نے فرمایا کہ حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن تجھے مسلمانوں کا امام نہیں مان سکتا، کیونکہ اللہ کی حدوں کو تو توڑ رہا، میں تجھے جان بوجھ کر مسلمانوں کا خلیفہ مانوں، ہمدرد مانوں، امام مانوں، مجھ سے ایسی توقع مت رکھ، ایسی آرزو مت رکھ مجھ سے، میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں، رسول کے بدن میں جو خون ہے نا وہی خون میرے بدن میں، کہ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، دمو کا دمی و لحمو کا لحمی یا حسین، اے حسین تیرے بدن پہ جو گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے، تیرے بدن میں جو خون ہے وہ میرا خون ہے۔ یہ رسول اللہ کا بدن، رسول اللہ کا خون اسلام کے توڑنے والوں کی حمایت کرے گا؟ نہیں، جسم کٹوا دوں گا، بوٹی بوٹی الگ کر دو میری، لیکن اللہ کے قانون کو کٹنے نہیں دوں گا۔ تو اکثر ہم لوگ محرم شریف کے بیانات میں علماء سے سنتے ہیں کہ کردار حسینی کو زندہ کرو، کردار حسینی کو زندہ کرو، تو اب وقت آ گیا زندہ کرنے کا، اب وقت ہے، اب خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے، بند کمروں میں میٹنگیں نہیں کرنا ہے، اب ہم کو کھلے عام طریقے سے حکومت کے خلاف اپنی آواز اٹھانا ہے۔ سن لو ہندوستان پر حکومت کرنے والوں، ہم رضا جامع مسجد کے امام کی حیثیت سے یا خطیب کی حیثیت سے یا مصلی کی حیثیت سے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ مسلمانان عالم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت محمدیہ میں کسی کی مداخلت ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں
ماشاءاللہ جو مجمع کثیر ہے رضا جامع مسجد میں، اس فقیر کی تمنا ہے کہ آپ نے میری بات کی تائید میں نعرہ تو لگایا، لیکن اب آپ کھلے لفظوں میں اپنی زبان سے ایک آواز ہو کر اعلان کریے کہ ہم شریعت محمدیہ میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کریں گے۔ سارا مجمع بولے، بولو زور سے بولو، کسی کی مداخلت پسند نہیں کریں گے، شریعت محمدیہ کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ بلند آواز سے بولیے تاکہ جذبہ صحیح ظاہر ہو آپ کا۔ الحمدللہ شریعت ہماری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم جان سے بھی محبت رکھتے ہیں، لیکن ہماری جان سے زیادہ محبت شریعت محمدیہ سے کرتے ہیں، قانون اسلام سے کرتے ہیں۔ تو جب اس پر آنچ آ گئی تو یہ جسم کس کام کا؟ اسلام پر آنچ آ گئی ہے تو یہ جسم بچا کے کیا کریں گے؟ یہ جسم کو اسلام کی حفاظت کے لیے خرچ کرو، جان کی بازی لگا دی۔ تو اب فی الوقت تمام مسلمانوں کے جو ذمہ دار علماء ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ فی الوقت مسلمان دستخطی مہم چلائیں۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان چاہے مرد ہوں یا عورتیں فارم پر اپنا نام، اپنا پتہ، اپنا ٹیلی فون نمبر اور آدھار کارڈ نمبر اس فارم پر درج کیجئے، لکھیے، سین ماریے، پھر وہ کاغذات تمام جمع کیجئے ایک جگہ، انشاءاللہ یہاں جمع کیے جائیں گے۔ پھر ان تمام فارم کو جس میں آپ نے شریعت کی حفاظت کے لیے جو کچھ لکھا ہے اس میں، وہ سب ہم جمع کر کے ذمہ داروں تک پہنچائیں۔ ہر مسجد میں یہ مہم چل رہی ہے اور باضابطہ وہاں پر فارم بھی بٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی وہ فارم نہیں پہنچے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ اگر فارم نہ بھی پہنچے تو ہم مرکز اہل سنت کی جانب سے نئے چھپوائیں گے، پھر اس کو بانٹیں گے۔ اپنے گھر کی خواتین کا نام پہلے لکھیے، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نہیں چاہ رہے ہیں تمہارے قانون میں مداخلت کرنا، تمہاری ہی مسلمان عورتیں چاہتی ہیں کہ 3 طلاق کو 1 طلاق مانا، تمہاری عورتیں بول رہی ہیں۔ کتنی تعداد ہے ان کی؟ 50,000 ہے۔ پورے انڈیا میں 50,000 عورتیں ہیں جو قانون اسلام کو پسند نہیں کرتی ہیں، اپنی طبیعت پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، وہ ان کی تعداد 50,000 ہے۔ لیکن اب ہندوستان کی غیور مسلمان عورتیں 50,000 تو کیا، ہم 5، 10، 15 کروڑ کی تعداد میں الحمدللہ اپنی دستخطیں پہنچا دیں حکومت کے پاس تو 15 کروڑ دستخط کو ماننا پڑے گا۔ ہماری آپ کے گھروں کی عورتیں، خواتین، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، سب کا نام درج کیجیے تاکہ وہ دستخط بھی کریں اور یہ ظاہر کر دیں دستخط کر کے کہ ہم 3 طلاق کو 1 طلاق ماننے والے نہیں ہیں، ہم 3 طلاق کو 3 ہی طلاق مانیں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ اسلام کا قانون ہے جو حضور کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے، غوث اعظم سرکار کے زمانے سے، سرکار غریب نواز کے زمانے سے، بابا شرف الدین کے زمانے سے، ہر بزرگ کے زمانے سے یہی قانون چلا رہا ہے اور یہی قانون قیامت تک باقی رہے گا۔